بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرا عزیز السلام علیکم۔ انگریزی کا ایک کوٹیشن مقولہ ہے، ڈیزاسٹر برنگز اپرچونٹی، یعنی ہر برائی کے بعد ایک خیر آتا ہے۔ جیسے بزرگوں نے فرمایا، ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن دن ضرور آتا ہے۔ تو یہ مقولہ بالکل صحیح ہے۔ 2008 میں زلزلہ آیا، یہ ناران کاغان کے علاقے کی طرف، اور بہت سے علاقے جو تھے وہ تباہ برباد ہو گئے۔ تو اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد ہم وہاں سیر کرنے گئے تھے۔ تو جس ہوٹل میں رہے، بلکہ مانسیرا سے سٹارٹ ہو کے جو علاقہ تھا اور اس کو زلزلے نے خراب کیا، بہت زبردست قسم کے بلڈنگیں، اسکولیں، اسپتال چھوٹے چھوٹے، بہت بہترین ماڈرن قسم کے تھے، اور سارے تقریباً نئے تھے، پرانے مکانات بالکل نہیں تھے۔ تو میں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا، بہت خوبصورت علاقہ ہے، ایسے اسکول میں نے تو کدھر بھی نہیں دیکھے۔ اس نے کہا حاجی صاحب بات یہ ہے کہ یہ علاقہ بہت پسماندہ تھا، بہت غربت تھی، اور 100 سال کے پرانے یہاں گھر تھے۔ 2008 میں جب دلدل آیا تو سب کچھ بلیاں میٹ ہو گیا۔ یہ پہاڑ جو تھے یہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کھسک گئے، وہ نیچے آیا، نیچے جتنے مکانات تھے وہ اس کی دب گئے، وہ نابود ہو گئے، لوگ تو شہید ہو گئے۔ مگر اس نے کہا کہ اللہ نے اس علاقے کی تقدیر بدل دی۔ جس نے 1000 کا نوٹ نہیں، 1000 روپے کا نوٹ نہیں دیکھا تھا، ان کو بھی لاکھوں روپے مل گئے۔ مکانات سب کے لیے نئے بنائے گئے، اسکول بنائے گئے، اسپتال بنائے گئے، روڈ بنائے گئے۔ یہ ہے ڈیزاسٹر برنگز اپرچونٹی۔ پھر 2010 میں ہمارے علاقے میں سیلاب آیا، ہمارے اپنے گھر میں 12 فٹ پانی تھا، سارے چیزیں خراب ہو گئی، 3 گاڑیاں ہماری جو تھی وہ ڈوب گئی۔ بس موقع نہیں ملتا، ہم ہنستے ہنستے سوچ رہے تھے، وہ پانی چڑھ گیا۔ اور جو محلوں میں پرانے زمانے کے گھر تھے مٹی کے بنے ہوئے، وہ ملیامیٹ ہو گئے، جو پکے تھے وہ رہ گئے۔ ابھی کوئی کچا گھر نہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے پکے گھر دے دیے۔ اور ہماری جو گاڑیاں تھیں وہ چھوٹی تھی، اللہ نے ہمیں بڑی گاڑی دی، اس سے اچھی دے دی۔ بس یہ ترتیب دنیا کا ایسا ہے۔ ابھی پی ڈی ایم کے زمانے میں، ابھی جو گورنمنٹ ختم کی، ملک میں کیا حالات نہیں گزرے، کیا ظلم و ستم نہ ہوا، ہم نے سب کچھ دیکھا۔ بس کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کوئی ہر ایک جانتا ہے۔ جس میں جتنا طاقت ہے اس نے استعمال کیا، سہنے والے جتنے سہ سکے وہ سہ گئے، اور جو نہ سہ سکے وہ بھاگ گئے، اور یا انہوں نے مذمت کی کہ میں مذمت کرتا ہوں، یہ پارٹی بھی چھوڑتا ہوں، یہ وہ ہو گیا۔ اللہ نے ابھی ان کو موقع دیا، اور ایسے موقع دیا کہ ابھی نہ کس سے یہ ڈرنے والے ہیں، اور جو ڈرانے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کو مزید نہیں ڈرا سکتے، اور گن جو ہے پاک ہو گیا۔ اور وہ جو صحیح، جو شیخ رشید کہتا تھا کہ میں اصلی اور نسلی ہوں، وہ اصلی اور نسلی رہ گئے، اور نقلی اور بداصلی وہ چلے گئے، ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے دلوں میں، اور جو رہ گئے وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والے رہ گئے۔ اس میں بھی اللہ نے ہم پہ رحم کیا۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے۔
میں ابو ظبی میں تھا، وہاں میں 24 سال گزارے، ایئر فورس میں تھا۔ تو ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جتنے یہ دبئی والا روٹ پاکستان کی طرف، انڈیا کی طرف بہت زبردست روٹ ہے چھوٹا، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور پیسے کمانے والی یہ آج یہ بھر کے آتی ہے، وہ بھر کی جاتی ہیں، اور بہت سی کمپنیاں جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہیں، بہت سی، 1 2 نہیں، مختلف ناموں سے۔ ان کے آپس میں ان بن ہو گئی ایئر لائنس کی، اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ ہم 2400 ریال کا ٹکٹ لیتے تھے، اچانک کم ہوتے ہوتے 800 ریال پہ آ گیا، اور لوگ دڑا دڑ چھٹی پہ آنا شروع ہو گئے کہ بھائی ویسے 800 بالکل 8 3 24، یہ تو 3 دفعہ اگر کوئی آدمی جائے تو وہ 1 دفعہ بنتا۔ مزے کیا ہم نے، 2 دفعہ میں 800 ریال پہ جناب پشاور ریٹرن دبئی کے لے گیا ہوں۔ مزے تھے، جلدی آئے، سب لوگ آئے، جس کا بزنس تھا وہ بھی آئے، جو نہیں بھی آنا چاہتا تھا وہ بھی آئے، بغیر مزدوروں کے۔ 2 سال کے بعد آتے ہیں، ٹکٹ جو کمپنی کا ہوتے، ہمارا تو اپنا تھا، بس آئے۔ تو یہ جب مقابلہ ہوتا ہے ہیلدی کمپٹیشن، اس کو ہیلدی کمپٹیشن اکنامک میں کہتے ہیں، تو فائدہ کسٹمر کو ہوتا ہے، مگر بیچنے والوں کو بھی نقصان نہیں ہوتا، کہ ان کا گاہک بڑھ جاتا ہے، تھوڑا کماتے مگر گاہک، جہاز خالی نہیں جاتا تھا، اس طرح دکانوں پہ سیل لگتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو وہ بہت سی چیزیں نکال لیتے ہیں کہ بھائی چلو سستا صحیح، مگر وہ سالوں کے حساب سے پڑے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، اس وجہ سے وہ چیزیں نکل آتی ہیں۔ یہی حال جو تھا، ابھی اللہ نے پاکستان کو ایک موقع دیا، جس طرح بھی ہے سارا فراڈ ہوا ہے، جال سازی ہوئی ہے، جو کہ ہم سب کو جانتے ہیں، سب بچے بھی جانتے ہیں، تو میرے جیسا آدمی تو جانتا، مگر ہوا کیا؟ قوم کے لیے بہت اچھا ہوا۔ ابھی کراچی میں ایک پارٹی ہے، سندھ میں پیپل پارٹی، پنجاب میں جو ہے وہی پنجابیوں کی پارٹی، اور KPK میں وہی پٹھانوں والی پارٹی آ گئی، صحیح پٹھانوں والی۔ باقی بلوچستان وہ غریب مارے پیٹے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پہاڑوں میں رہتے ہیں، اور وہ چند لوگ ہیں بس، وہی آگے پیچھے ہوتے ہیں، جتنے ممبر ہوتے ہیں اتنے وزیر ہوتے ہیں، وہ گپے چھوڑ، ان کو وہ کسی کاتے میں شمار نہیں ہے۔ ابھی وہ کمپٹیشن شروع ہے جناب، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ KP گورنمنٹ نے پہلی ہی 2 دن میں وہ ہیلتھ کارڈ کو ریسٹور کیا 100% سب کو، اور ان کی پرائرٹی ہے کہ بجلی کا بل اور گیس کا بل اگرچہ وہ سینٹر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس پہ سبسڈی دیں گے۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو طرح متوجہ ہوں گے۔ جو ڈیولپمنٹ ہے جس میں بہت کمائی ہے، یہ ممبر اس لیے بنتے ہیں، ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے نا، گلی کوچے بناؤ، یہ کرو، 10 روپے لگاؤ، 10,000 کا بل بناؤ، یہ جو ہے سب سے بعد میں، اور یہ ابھی 2 سال میں تو ہوا ہی نہیں، تو 2 سال اور بھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو ابھی وہ 10,000 روپے جو ہے وہ دیں گے بھی نظیر انکم سپورٹ یا جو کچھ بھی ہے، اور وہ ساری چیزیں جناب انہیں اعلان ہوا۔ اور پولیس جو ہے وہ بھی ابھی سیدھی ہو جائے گی، وہ جتنا ظلم کر سکتے تھے، کس کے شے پہ کر رہے تھے، وہ شے پیچھے سے ہٹ جائے گا، کیونکہ ابھی جتنا وہ کر سکتے اس سے آگے وہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اب پشیمان ہو گئے کہ ہم نے ظلم کیوں کیا، ہم ان کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ جتنا ظلم کرتے ہو نفرت بڑھتی ہے، ایون جانور کے ساتھ کرو، کتے کے ساتھ کرو، بلی کے ساتھ کرو، بچے کے ساتھ کرو، قریب نہیں آئے گا۔ محبت ظلم سے نہیں آتا، محبت پیدا نہیں کی جا سکتی، یہ دل سے آتی ہے، اور محبت کو محبت سے محبت ملتا ہے۔ تو جناب ابھی جو ہے مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے، اب دیکھتے ہیں ڈیلیور کون کرتا ہے۔ پنجاب والے کرتے ہیں، جو آزمودہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ پیسے جمع کر کے کہاں جاتے ہیں، اور وہاں جناب زرداری صاحب کریں گے،
وہ کراچی میں، سندھ میں، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ ادھر پہلے بھی آزمودہ ہے، یہ تیسرا دفعہ ہے، اور تیسرا دفعہ جو ہے لوگ، ویسے بھی وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا، شاید وہ نے سچ کہا ہوگا کہ پٹھان جو ہے وہ بیوقوف ہے، اور بھائی بیوقوف تو ہے، بالکل ہم بھی مانتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی آپ بیوقوفی دکھا کے آپ کو اولاد دے دی، بتاؤ نا کتنا تم چوری کرو گے؟ وہ بیوقوف نہیں، تمہاری جتنے پاکستان کے جو اچھے ہیں، ایٹم بم بنانے والا کون؟ پٹھان۔ تم آگے تو لے آؤ پٹھان کو، پھر تمہیں پتہ چل جائے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا، وہ بغیرتی نہیں دکھاتا، وہ سیدھا مرتا ہے یا مارتا ہے، اس کے پاس دو چیزیں ہیں، خود مرنا یا دوسرے کو مارنا، بس درمیان میں نہیں۔ وہ اصلاح پسند نہیں ہوتا، وہ یا تو غازی ہو جاتا ہے یا شہید ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ ہیلتھی کمپٹیشن رہے، ہمارا ہی فائدہ ہوگا، عوام کا ہی فائدہ ہوگا، کوئی اس کے لیے بھی سوچیں گے۔ باقی جو ہے یہ جو گارا سیمنٹ سریا والے کاروبار ہے نا، اس سے کمائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، بس وہ ٹیکس دو اور وہ کمائے وہ کھائے۔ جب ویلفیئر کی باتیں آئیں گی انشاءاللہ پھر یہ کمائیں گے، یہ ہر ایک کے پاس پہنچے گا۔ غریب ابھی رمضان میں ہر غریب کو جو ہے 10,000 روپے دیں گے، بڑی بات، 10,000 روپے سے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ پیکج کو کیا کرے گا جو ایک دوسرے کے لیے مرے، کس کو ملے کس کو نہ ملے۔ تو بس بات یہ ہے کہ اپرچونٹی، یہ ڈیزاسٹر برنگ اپرچونٹی، جتنی بھی ڈیزاسٹر ہلاکتیں اور آ جاتی ہیں اس کے بعد اپرچونٹی آ جاتی ہے، اس میں بلائی کا پہلو ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے ہمیں اور ڈیزاسٹر میں نہ لگائے، اور اللہ جو ہے پاکستان کو ترقی دے، اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے زندہ و تابندہ رکھے، اور ایسے لوگوں کو ہاتھ میں اقتدار دے جو وہ غریب کا سوچے، عوام کا سوچے، اور ملک کے بچوں کا سوچے، نہ کہ اپنا سوچے اور اپنے بچوں کا سوچے۔ وما علینا الا البلاغ۔